بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل پر. خواتین رات آج کراچی میں ٹرینوں کے ایک اور تصادم نے 21 بے گناہوں کی زندگی چھین لی. 50 لوگ زخمی ہیں جن میں سے 30 کی حالت انتہائی تشویشناک ہے. یہ پچھلے 6 ماہ میں ریلوے کا 7واں بڑا حادثہ تھا. لیکن آپ بے حسی ملاحظہ کیجئے، لاشیں ریل کی پٹری پر پڑی تھیں، زخمی دہائیاں دے رہے تھے، لیکن ریلوے کے وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق اسلام آباد میں وزیر اعظم کا مقدمہ لڑ رہے تھے. یہ سپریم کورٹ کے باہر وزیر اعظم کے خاندان کا دفاع کر رہے تھے. یہ پورا دن یہ ڈیوٹی دیتے رہے. جب یہ ٹاسک ختم ہو گیا تو یہ شام کے وقت کراچی تشریف لے گئے. یہ رویہ بھی تبدیل ہونا چاہیے. آپ اگر وزیر اعظم کے مقدمے کو 20 انسانی جانوں پر فوقیت دیں گے، آپ اگر اپنی وزارتیں چھوڑ کر وزیر اعظم کی صفائی دیتے رہیں گے، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ اور عوام دونوں کی پکڑ میں آ جائیں گے. آپ کو انسانوں کا احترام بھی کرنا چاہیے اور اپنی ذمہ داریاں بھی نبھانی چاہیے. آپ کو جواب دینا چاہیے کہ آپ 3.5 برس سے ریلوے کے وزیر ہیں، لیکن آپ آج تک ٹرینوں کو ان کے ٹریک پر رکھنے کا سسٹم نہیں بنا سکے. آپ وارننگ کا میکنزم بھی تشکیل نہیں دے سکے. کیا آپ کا کام صرف اظہار مذمت، اظہار افسوس اور مرنے والوں اور زخمیوں کے لیے امدادی پیکج کا اعلان ہے؟ اگر ہاں تو پھر آپ کامیاب ہیں. آپ بہت جلد تاریخ کے عظیم وزیر کا خطاب پا جائیں گے. آپ ملک کی حالت ملاحظہ کیجئے. گڈانی میں 3 دن سے بحری جہاز میں آگ لگی ہے. اب تک 21 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں. ہم ابھی تک یہ آگ نہیں بجھا سکے. آج موٹر وے پر حادثہ ہو گیا، اس میں 18 لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. ہم آج تک دھند میں گاڑیاں چلانے کے SOPs بھی نہیں بنا سکے، لیکن ہم خود کو ایٹمی طاقت اور اسلامی دنیا کا لیڈر کہتے ہیں. یہ کب تک چلے گا؟ ان خرابیوں پر کون توجہ دے گا؟ وزیر صاحب کو ان مسائل پر بھی اتنی ہی توجہ دینی چاہیے جتنی توجہ انہوں نے دھرنا روکنے پر دی تھی. خواتین رات آج پاناما لیکس پر باقاعدہ سماعت شروع ہو گئی. وزیر اعظم کے وکیل نے وزیر اعظم کا جواب جمع کروا دیا، لیکن یہ ان کے بچوں کے جواب جمع نہیں کروا سکے. عدالت نے سوموار تک کا حتمی حکم دے دیا ہے. اتنی تاخیر کیوں ہے جبکہ مریم نواز صاحبہ نے چند ماہ قبل ہمارے پروگرام میں فرمایا تھا؟ فرض کیجئے کہ TORs پر جاتے اور پاناما پہ آپ کو اور آپ کے بھائیوں کو بلوایا جاتا ہے تو آپ پہنچ جائیں گے آپ جوڈیشل کمیشن میں حاضر ہوں گے وہاں. دیکھیں جاوید صاحب، ہم نے پہلے دن جو ہائیسٹ فورم تھا، ہم اپنے آپ کو سپریم کورٹ میں جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کیا. اب جس طرح سے بھی ہوگا ہم اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کریں گے، بلکہ ہم تو انتظار میں ہیں کہ کوئی ایسا فورم جلد از جلد بنے اور تاکہ ہم اپنے جو معاملات ہیں وہاں رکھ سکیں کام. میں انتظار کر رہی ہوں کسی ایسے فورم کا. جب وہ اسٹیبلش ہوتا ہے، جب وہ سیٹ اپ ہوتا ہے، سب سے پہلے میں وہ اپنی جو میرا ایویڈنس ہے میں وہاں لے کے جاؤں گی. اس لیے میں خاموش ہوں، میں سن رہی ہوں. یہ تو آج کے دن کا بڑی بےتابی سے انتظار کر رہی تھی، لیکن آج جواب جمع نہیں ہوا. کیوں؟ کیا حکومت مقدمے کو ڈیلے کروانا چاہ رہی ہے؟ اور کیا یہ ایسا کر بھی پائے گی؟ یہ ہمارا آج کا ایشو ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر نہال ہاشمی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. سید شمسان بخاری صاحب ہمارے دوسرے مہمان ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. کامران مرتضی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ہیں اور سینئر قانون دان ہیں. اور سراج الحق صاحب نے ہمیں جوائن کے ٹیلی فون لائن پہ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر ہیں. یہ فرمائیے گا کامران مرتضی صاحب کہ یہ جو آج کی پروسیڈنگ تھی کورٹ کی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مہینے میں یا 25 دن میں یا 1.5 ماہ میں یہ کام ختم ہو سکتا ہے، احتساب ہو سکتا ہے پرائم منسٹر صاحب کا، یا پھر یہ لمبا کام چلے گا؟ لمبا ہوگا، اتنا آسان نہیں ہے یہ. اور بہت ساری ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہے. ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہے نا، ابھی تک تو صرف پٹیشن ہے. اور جب کمیشن بن جائے گا، پہلے تو TORs طے ہونے ہیں، پھر اس کے بعد کمیشن کے جو بھی کمیشن بنے گا اس کے ابھی تو منڈے کو جواب آئے گا نا، جواب آئے گا. پھر TORs پتہ نہیں اسی دن طے ہو جاتے ہیں یا اس کے بعد 2-4 دن اور لگتے ہیں. پھر کمیشن کے ممبر کے نام، اس پہ کسی کا اعتراض بھی ہو سکتا ہے، A پہ، B پہ، C پہ. اور دن پھر کمیشن جو ہے نا اپنا ضابطہ کار طے کر کے پھر اس کے بعد پروسیڈ کرے گا. پھر ایویڈنس آنی ہے، اور ایویڈنس صرف اس طرح سے نہیں آنی کہ پارٹیز جو ہے نا وہ ایویڈنس پیش کر دیں گی، بلکہ پارٹیز تو یہ کہہ رہی ہیں، تحریک انصاف کے اپنا بیٹھے ہوئے ہیں، شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں،
اس میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انکوائر کریں اور ایویڈنس کلیکٹ کریں. تو انہوں نے جو پٹیشن ہے اس پہ ایویڈنس نہیں دیے ان کے، بلکہ وکیل کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے کوئی. تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے. ہاں یہ گورنمنٹ کا، یہ اداروں کا کام ہے. تو ادارے پھر جب کلیکٹ کریں گے، اس میں پھر کلیکٹ کریں گے تو پھر پروڈیوس کریں گے، پھر اس کے اوپر جرا ہونی ہے. تو یہ بڑا کافی لمبا کام ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ 6 مہینے سال تک یہ کام ختم نہیں ہو سکتا؟ کہ ہو سکتا ہے 4-6 مہینے تو بڑی آسانی سے اس پہ نکالے جا سکتے. اب دیکھیے نا، فرض کیجیے نومبر کا مہینہ گزر گیا، اس کے بعد دسمبر میں چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، نئے چیف جسٹس صاحب آ جائے گے، یہ بینچ ٹوٹ جائے گا، لارجر بینچ، پھر نیا بینچ بنے گا. کمیشن جو اس وقت تک کاروائی شاید اپنی پوری نہ کر سکے. کمیشن کا جو ممبر ہوگا وہ میرا خیال ہے اس کے پاس ٹائم ہوگا، جو بھی وہ کمیشن چلتا رہے گا، پھر نیا بینچ جو بھی بنے گا اس میں. اب یہ فرمائیے، یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے خوشی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ایسی جگہ پہ، ایک ایسی سائیڈ لائن پہ چلا گیا کیس کہ جس کا فیصلہ اب اتنی جلدی نہیں ہو سکے گا؟ دیکھیے نا، ان کو تو 2 نومبر کا مسئلہ تھا نا، تو 2 نومبر تو نکل گیا. اب 2 نومبر نکل گیا، ون ون سچویشن آ گئی. ان کے لیے بھی نکل گیا، ان کے لیے بھی نکل گیا. ان کو جو ہے نا وہ ایک راستہ مل گیا کہ جی کورٹ نے راستہ دے دیا اور پروسیڈ کرنا شروع کر دیا. ان کے لیے 2 نومبر نکل گیا. تو میرا خیال ہے کہ 4-6 مہینے گورنمنٹ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ 4-6 مہینے بڑی آسانی سے نکالے جا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد 2017 کا مڈ جب آ جائے گا تو پھر تو الیکشن شروع ہو جائے گا. لیکن اس دونوں پارٹیز جو ہیں اس پہ خوش بہت ہیں. عمران خان صاحب خوش ہیں کہ میں نے دیکھیں کورٹ کو جگا لیا، اب عدالت نے کام شروع کر دیا، تلاشی کا عمل شروع ہو گیا. یہ اس لیے خوش ہیں کہ 2 نومبر گزر گیا، عدالت میں چلا گیا. تو یہ جو دونوں کی خوشی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے؟ کیونکہ عوام کو فائدہ ہوگا اس کا کوئی؟ عوام جو سب ہمارے ملک میں عوام بیچاری کو کوئی کبھی پہلے فائدہ ہوا ہے تو اگر پہلے فائدہ ہوا تو اب بھی ہو جائے گا، اگر پہلے نہیں ہوا تو پھر اب بھی نہیں ہوگا. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ آپ، کیونکہ آج انہوں نے جواب دینا تھا وزیر صاحب کے 3 بچوں کا، لیکن جان بوجھ کے شاید سلمان بٹ صاحب جواب نہیں لے کے گئے. اور سلمان بٹ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ باہر ہے ملک سے اور ان سے رابطہ ممکن نہیں ہے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیلے کرنے کی کوشش ہے؟ لیکن کورٹ نے ویسے بڑا سیریس کنسرن ظاہر کیا اس پہ کہ آپ کو منڈے کو جمع کروانا پڑے گا ہر صورت. چوہے صاحب، میں گزارش آپ سے یہ کرتا ہوں، سب سے پہلے تو میں ان فیملیز سے اظہار ہمدردی کرنا چاہتا ہوں جن کے آج ٹرین کے حادثوں میں اور موٹر وے کے حادثے میں اور ابھی تک جو ہو رہا ہے گڈانی میں، تو اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے. ہمارے حالات یہ ہو گئے کہ ہم لوگوں کی قسم پرسی پہ بات نہیں کرتے، سیاست ہو کے رہ گئی ہے. بہرحال میں یہ گزارش آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں وہ بھی وزیر اعظم کے بچوں سے رابطہ کس طرح ممکن نہیں؟ کسی جنگل میں تو وہ بیٹھے نہیں ہوئے. تو یہ ایک ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہے اور ان کی یہ پالیسی بھی ہوگی کہ اس کو جتنا لمبا کر سکیں، ڈیلے کر سکیں، اس کو کرتے جائیں. یہ اب عدالت عظمیٰ کا کام ہے جس پہ ہم نے اعتماد کا اظہار کیا ہے. عوام نے ایک امید لگائی ہے کہ وہ فیصلہ جو آئے گا وہ انصاف پہ مبنی ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں عدالت شاید ان کے یہ روز ڈیلنگ ٹیکٹس پہ شاید اتنا ٹائم نہ دے اور ان کو بنانا پڑے گا. باقی بات یہ رہ گئی کہ کامران بھائی نے کہا کہ یہ کیس لمبا چلے گا. آپ کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ 25 دنوں میں ختم کریں. 25 دنوں میں تو میرا نہیں خیال کہ ممکن ہے. دیکھیں میں عرض کروں، بات ممکنات کی نہیں ہے، بات ہے اس چیز کی کہ یہ ہر طرح دیکھتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. ہم یہ خیال کرتے ہیں ہمارے تئیں، ہمارے سوچ میں دس از این اوپن اینڈ شٹ کیس. 2-3 چیزیں ہیں. منی ٹریل آپ کو ڈھونڈنا ہے، یہ ڈیٹرمن کرنا ہے کہ یہ پیسہ کب گیا اور یہ چیزیں کب خریدی گئی. پھر چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جہاں سے ان کا تعلق ہے اور جس جماعت سے تعلق ہے اس پہ نہ عدلیہ کچھ کہتی ہے نہ کچھ اور کچھ کہتا ہے، تو انہوں نے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی پاکستان مسلم لیگ نون کو اس بار بھی عدلیہ کچھ نہیں کہے گی؟ نہیں، ماضی کی طرح اس بار بھی نہیں کہتے. دیٹ از گوئنگ ٹو بی جمپنگ دا گن. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے خیال میں یہ تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، تو اس لیے شاید یہ جس طرح اب کنسولیڈیٹ ہو کے اور یہ 8-8, 10-10, 15-15 بندے اکٹھے ہو کے کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، پھر وکلا ان کو بتاتے ہیں کیا کہو کیا نہ کہو، اس طرح نہیں. وہ جوش خطاب، شاید آپ کا ہی پروگرام تھا وہ جہاں پہ حسین نواز صاحب نے ہر چیز کو اون کر لیا. مریم بی بی نے بھی آپ کے پروگرام میں 1-2 اور پروگرام میں انہوں نے کہا میرا تعلق ہی کوئی نہیں، میں تو والد پہ ڈیپینڈنٹ. تو ان کے بیانات کی روشنی پیسہ کب گیا، کب یہ چیزیں خریدی گئی، یہ کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں. تحقیقات تو ضروری ہے نا شاہ صاحب. میں کب کہہ رہا ہوں تحقیقات تو فیصلہ نہیں ہو سکتا. یہ تو عدالت کا کام ہے جس پہ ہم اعتماد کرتے ہیں. تحقیقات اداروں نہیں کر رہے ہیں، ہم اعتماد کرتے ہیں. ادارے ہمارے اتنے ایفیشنٹ نہیں ہیں سر. وہ تو ریلوے نہیں چلا پاتے. اداروں کی بات اور ہے، اداروں کی بات اور ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عدالت پہ ہم نے اعتماد کیا ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ اداروں کو مجبور کرے گی کہ یہ ریزنیبل ٹائم فریم میں وہ ایویڈنس لے کے آئے. میں اگر آپ اجازت دیں سراج صاحب کو لے لوں. اگر آپ سراج الحق صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ
क्यों अदालत को बार बार कह रहे हैं कि 25 दिनों के अंदर अंदर फैसला हो? अदालत को मेरा नहीं ख्याल कि कोई डिक्टेट कर सकता है, क्योंकि अदालत ने तो अपना एक प्रोसीजर है उनका और अपनी उनकी रफ्तार है जिसके मुताबिक उन्होंने फैसला करना है। आपके कहने पर ये 25 दिनों में हो सकता है फैसला? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, इस केस के हवाले से हमारी ये ख्वाहिश है कि ये दिनों में फैसला हो, और बाज़ लोगों की ख्वाहिश है कि दिनों और महीनों में केस साल हर साल गुजर जाए और इसका फैसला ना हो। तो हर कोई जब एक डिमांड करता है तो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक करता है। मेरे ख्याल में पूरी कौम की ख्वाहिश है कि इसका फैसला जल्द अज जल्द हो। अब यह है कि जो कमीशन की इंक्वायरी है तो वो मेरे ख्याल में वो 25 दिनों में हो सकता है, इसलिए कि नेब उनका साथ होगा, FIA उसका साथ होगा, तमाम सरकारी इदारे उनके मातहत होंगे, और फिर फैसला जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। लेकिन उसमें तो साहब मसला ये है कि अगर फर्ज कीजिए कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कह रहे हैं कि मेरे पास तो कोई फ्लैट नहीं है और मेरी कोई कंपनी नहीं है, मेरा नाम पनामा में नहीं है, और उनको कोर्ट साइड पे कर देती है क्योंकि ये सारी फैक्चुअल तो है, कागजों में तो यही हकीकत है, और उसके बाद उनके बेटों का और उनकी साहबजादी का अगर ट्रायल शुरू हो जाता है तो उससे तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर फर्ज कीजिए अदालत डिक्लेयर कर देती है कि इनके बच्चे जो हैं वो इसमें मुल्जम हैं, तो केस का तो कोई फायदा नहीं हुआ, ना आपको हुआ ना इमरान खान साहब को हुआ। जावेद साहब, मेरा नुक्ता नजर और है, मैं इस पे बिलीव नहीं करता हूँ कि सिर्फ एक आदमी को हम पकड़े और उस पर इल्जामात लगा ले। मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि हुक्मरान टोले में और खुसूसन तौर पर जो हुक्मरान खानदान में जितने लोग हैं जिनका नाम पनामा लीक्स में है, ऑफशोर कंपनियों में है, मुल्क से बाहर पैसा मुंतकिल किया है, उनके साबिक स्टेटमेंट और मौजूदा स्टेटमेंट मौजूद है, 2013 के उनके जो असासे हैं और आज के असासे, सारी चीजें मौजूद है। तो हुक्मरान टोले का एहतसाब, और फिर मैं ये भी चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ एहतसाब करे बल्कि एक निजाम यह भी दे दे कि खुद अपोजिशन के अंदर जो लोग हैं जिनके नाम काम नहीं है, ये काम पार्लियामेंट का है और आप लोग पार्लियामेंट में ये काम नहीं कर सके। अब बिल्कुल इसी तरह ये तो अगर आप अदालत को कहेंगे कानून बना दे तो फिर उसके बाद पार्लियामेंट की जरूरत नहीं रहेगी इस मुल्क में, फिर तो अदालत ही फैसले करेगी हर चीज के। नहीं जावेद साहब, अगर पार्लियामेंट में उन लोगों की अक्सरियत है जो इस केस में मुलविस है या जो उनके वफादार है, तो फिर कैसे आप ये उम्मीद रखते हैं कि पार्लियामेंट में कोई अपने खिलाफ उसूल या पॉलिसी या कानून बना सकते हैं? इसलिए हमने जमात इस्लामी की तरफ से खुद पार्लियामेंट के अंदर 4 बिल पेश किए कि नेब का इख्तियारात खत्म हो, तहकीकात हो, इंक्वायरी हो, लेकिन वो नहीं हो सका। तब हमने जाकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जमा की है। ये एक मुफाद आमा का मसला है जो 20 करोड़ अवाम से ताल्लुक रखता है, उनके जेबों से ताल्लुक रखता है, उनके टैक्सों से ताल्लुक रखता है। तो अदालत उस्मा इस हवाले से एक बड़ा एक्शन ले ले। अब यह है कि मैं समझता हूं कि तमाम फिर आपसे ये दरख्वास्त होगी कि अदालत का ये काम नहीं है, वो एक कमीशन बना देगी और एतराज वजीर-ए-आज़म पे है और सिर्फ वजीर-ए-आज़म का केस ही खुल सकेगा, उसी के ऊपर फैसला हो सकेगा, कानून नहीं बन सकेगा। कानून बनाने के लिए आपको बिलाखिर फिर पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। तो आप लोग अभी से कानून बना दे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी और मुस्तकबिल में इस किस्म की करप्शन को रोका जा सके। इस वक्त तो हम अदालत में गए हैं, हमारा एक इल्जाम है, हमारा एक फरियाद है और पूरी कौम का है, और वो फरियाद सिर्फ अफसाना नहीं है बल्कि अखबारात में, आलमी मीडिया में वो तमाम तर शवाहिद मौजूद है। फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 3 बार चैनल पर आकर तकरीर की है कि जनाब मेरा नाम है या नहीं है, लेकिन मैं एहतसाब के लिए तैयार हूँ। अब हम ये चाहते हैं कि ये दूध का दूध और पानी पानी हो जाए। तो ये काम सड़कों पे, चौराहों पे नहीं हो सकता है, ठीक है, ये या युवाओं के अंदर हो सकता है, वहाँ पॉलिसी बन सकती है। लेकिन जहाँ तक एहतसाब और किसी को सजा और जजा का मसला है, ये काम अदालतों का है। और मैं आखिरी सवाल आपसे सराजुल हक साहब, ये फरमाइए कि अगर अदालत ये फैसला कर देती है कि वज़ीर-ए-आज़म का नाम वाकई पनामा में नहीं है, वो इन्वॉल्व नहीं है और ये उनकी औलाद है, 2 साहबजादे हैं, एक साहबजादी है और उनका ट्रायल होना चाहिए, और इस तरह वज़ीर-ए-आज़म साहब को क्लीन चिट मिल जाती है, तो फिर आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा ये फैसला? जावेद साहब देखिए, हम अगर अदालत में गए हैं तो अदालत पर हमारा एतमाद है, और खुद आज मैंने जजों के चेहरों को भी पढ़ा, उनके अल्फाज को भी गौर से सुना।
وہ بہت سنجیدہ لگتے ہیں اور ان کو بھی اس کیس کے جو گریوٹی ہے, جو اس کے حساسیت ہے, اس کا اندازہ ہے. ہم اس احتساب کے حوالے سے اتنا ہی بات کرنا چاہتے ہیں کہ ایک نظام بھی بن جائے کہ اگر اپوزیشن میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے قرض لیے ہیں, ہڑپ کروائے ہیں اور معاف کروائے, ان کا بھی احتساب ہو. اس لیے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاناما لیکس کے حوالے سے بھی احتساب ہو, اور اس کے علاوہ بھی ایک ایسا نظام بن جائے کہ اگر کوئی آئندہ کے لیے ایسا کرنا چاہے تو ان کا راستہ بھی روکے. اور اس وقت ایوان کے اندر یا باہر جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قومی دولت لوٹ لیا ہے, ان کے ہاتھوں میں ہم ہتھکڑیاں دیکھنا چاہتے ہیں, وہ اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو. صحیح. سراج صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. نہال ہاشمی صاحب یہ فرمایا سر کہ ایک دو پرسیپشن ہے. ایک تو یہ پرسیپشن ہے کہ جب بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا معاملہ عدالتوں میں جاتا ہے تو آپ کو نہ ہتھکڑی لگتی ہے نہ آپ کو سزا ملتی ہے, آپ ہمیشہ چھوٹ جاتے ہیں اس میں. اور یہ کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ شاید اس بار بھی آپ نکل جائیں اس سے. تو یہ آپ کے بارے میں کیوں پرسیپشن ہے؟ دوسرا یہ ڈیلے کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ اس سارے معاملے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈیا کے قاضی القضاض جناب چودھری صاحب اور بھی کافی قاضی ہیں میڈیا میں, جو عدالتیں آپ نے لگائی ہوئی ہیں, جیسے یہ لقب یہ یوز کر سکتے ہیں کوئی اور جس جو قاضی آپ ہیں 2 دن بولنے دیں. سب سے زیادہ جو اس کیس کو ڈیمیج کر رہے ہیں ہم سب, میں بھی اس میں ہوں, جب ہم اس کو میڈیا ٹاک شو بناتے ہیں. میں ایک ٹرائبونل سپریم کورٹ کے سامنے تو راشٹرم آپ نے لگایا تھا. غلط ہے, آپ کے 5 وزیروں نے دور میں تھا. نہیں ابھی نہیں, آج آپ کے 5 وزیروں نے وہاں پہ تقریریں کی تھی کھڑی ہو کے. آج آپ کی جو انٹرو تھی جاوید بھائی, آئی مسٹ اپریشیٹ, آپ کی جو انٹرو تھی وہ میرے روح کو جھنجھوڑ رہی تھی کہ لوگ حادثے میں مر گئے, ریل میں مر گئے, آگ میں جل رہے ہیں, پانی میں, اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے. ہم صرف ہمیں نہیں, آپ کو احساس ہے. ہم قوم معافی چاہتا ہوں, مین حیثیت قوم سارے ادارے تو کیس لڑ رہے تھے وہاں پہ, ہر کو اپنا اپنا کام. اب جو بات میں آپ کو بتاؤں, میں میر مرتضی بھٹو کے ٹرائبونل میں تھا, وہاں پہ ناصر اعظم زاہد صاحب تھے, ڈاکٹر غوث محمد تھے اور عباسی صاحب. یہ 14 مہینے چلا اور اس کے بعد بھی تعین نہیں ہو سکا. یہ جو کیس ہے اس میں جو بنیادی چیز آپ نے کہا آپ ڈیلے کر رہے ہیں, آپ شاید بھولے نہیں ہوں گے, آپ بہت ذہین آدمی ہیں, کہ نہ صرف ہم جیل گئے, ہمیں ہتکڑیاں لگی جب پرائم منسٹر جہاز سے سفر کرتے تھے, جب انہیں اٹک جیل سے کراچی میں ہتکڑی لگا کے لے جاتے تھے. ایک اور مسئلہ ان کے گھر سے ان کو بے دخل کر دیا گیا تھا, ایک ایک چیز کی آڈٹ کی گئی تھی, گھر سے بے دخل کر دیا گیا, سارے کاروبار, اور سب سے زیادہ جابر اور دشمن جو بیٹھا ہوا تھا. اب آئیے ابھی ڈیلے, یہ ججز سارے انڈیپینڈنٹ پروسیس سے آئے, کوئی کسی پارٹی کے آرگنائز نہیں. آج ڈاکٹر جناب حامد خان صاحب نے ایک بڑی دو ٹوک بات کی, انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. یہ چاہتے ٹیلر ڈیزائن فیصلہ کرنا کہ صرف نواز شریف کا ہو اور کسی کا ٹرائل نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. میں اتفاق کرتا ہوں مقتول کے پاس کوئی ثبوت نہیں, حضور میں اتفاق کرتا ہوں جناب سراج الحق کے اس ویژن سے کہ ہمیشہ کے لیے دروازہ بند ہونا چاہیے. اب نواز شریف صاحب تو چلے گئے, آپ نے کہا ہم عدالت میں آئیں گے, وہ آج عدالت میں گئے, انہوں نے اپنا سب کچھ بتایا کہ نہیں جی میرا کوئی فلیٹ نہیں ہے, میرا کوئی کاروبار نہیں. اگر ان کا کوئی بیٹا جس کے بیٹوں کے بچوں کے بچے شادیاں ہو گئی ہیں, مریم کی بچیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں, حسین کے بیٹے یونیورسٹی اور کالج میں پڑھتے ہیں, ان کے ذمہ دار میاں نواز شریف صاحب نہیں ہے اور نہ حکومت پاکستان ہے. وہ خود آئیں گے, اپنے وکلا کے ساتھ آئیں گے, وہ آ کر کے اپنے جو بھی ان کے ایویڈنس ہے وہ وہاں پہ دیں گے جب ان کو سمجھ. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قانون کی نظر میں وقت کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی لگے ہوئے کتنے سال ہو گئے, آج بھی ان کا کیس کھلا ہے, آج بھی ان کی بات کی جاتی ہے. آصف علی زرداری صاحب 10 سال جیل میں رہے, ان کی بات بھی ہوتی رہتی. یہ نہ کہیں کہ بچے ہو گئے ہیں تو اب اس کیس کو بند کر دینا چاہیے. کیس بند نہیں ہوتے ہیں, یہ عدالتی سطح پہ آگے. جواب ان کا دیں, آپ بیک ٹریک کیوں کر رہے ہیں؟ جو لوگ الزام لگا رہے تھے ان کو خود سوچنا چاہیے. آف شور کمپنی علیم خان صاحب کی کیا پان کی دکان ہے لندن میں, اور جہانگیر ترین صاحب اور نیازی سروسز. دیکھیں الٹیمیٹلی میں چاہتا ہوں یہ حکومت کے منہ سے اچھی بات نہیں لگتی جی کہ چوروں کو پکڑے, بالکل پکڑا جائے گا, اور یہ ہو رہا ہے. نوٹس دے دیا ایف بی آر نے, کس کو دیا ہے نوٹس؟ چوئی صاحب عرض یہ ہے, پہلی بات تو یہ کہ آپ نے ٹھیک فرمایا, لاء کے مطابق چل رہا ہے نا, ان کی مرضی کے مطابق لاء تو نہیں ہونا. اگر ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہونا تو ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہونا. ہم اگر گئے ہیں عدالت میں تو عدالتوں پہ اعتماد کر کے گئے ہیں, اور اس امید کے ساتھ گئے ہیں کہ اس کا ایویڈنس اتنا کلیئر ہے ان کے بیانات میں ہی کہ اس پہ جائے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ قوم دیکھے گی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی
میں آپ سے یہ کہتا ہوں، انہوں نے کہا جی علیم خان صاحب کا نام لیا، یہ علیم خان کا کیا، یہ عمران خان کا نام لیں، آج سن تو لینا جی، ہے نہیں ہے نا، اس طرح نہیں ہے، مان لیں گے کورٹ کا جو ہوگا بالکل مانیں گے جی۔ اور دوسرا یہ کہیں گے پہلے نہیں مانے، نہال صاحب آپ کا مطلب بات تو کرنے دیں، نہیں نہال صاحب بات تو کرنے دیں، جوڈیشل کا ہم بالکل مانا تھا ہم نے، اب ذرا اپنا حافظہ مضبوط رکھیں۔ لیکن ذرا دل تنگ تھا مانتے ہوئے، دل سے نہیں مانتا، مانا ضرور تھا۔ چوئی صاحب دل تنگ ہو یا ٹھیک ہو یا کچھ ہو، ہم مانیں گے۔ میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دو چیزیں مجھے آپ بتائیں کہ انہوں نے خود آ کے اپنے آپ کو پیش کیا، اس وقت کسی نے وزیر اعظم صاحب کو نہیں کہا کہ آپ ٹی وی پہ جائیں خطاب فرمائیں یا اسمبلی دو خطاب فرمائیں، ان کے بچوں نے آ کے خود آ کے اپنی انہوں نے رائے دی، ایک کا بیان دوسرے سے نہیں ملتا، ایویڈنس چاہیے۔ بات یہ ہے کہ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے کہا جی ان کا احتساب ہو، یہ تو علیم خان کی بات کرتے ہیں نا، آپ عمران خان صاحب سے شروع کریں، انہی ٹی او آرز کے مطابق کریں تو صحیح، تاکہ پتہ تو لگے۔ ٹی او آر جب عدالت بنائے گی تو وہ تو صرف ایک کیس کے لیے بنائے گی نا سر؟ نہیں سر، ایک کیس کے لیے نہیں، سوسائٹی کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں ان کو ڈسکس یہی کرنا ہے، اور جو سراج الحق صاحب نے بات کی میں اس سے متفق ہوں کہ اگر پارلیمنٹ جس میں ان کی میجورٹی ہے، اور ایسی میجورٹی ہے کہ خواتین کی لسٹیں بھی انہوں نے الیکشن جیتنے کے بعد دی کہ کس کس کو اور ایم این اے کر رہا ہے، اس میجورٹی میں اگر یہ بنانا چاہتے تو ٹی او آر بنا دیتے، انہوں نے نہیں بننے دیے۔ اب عدالت نے اگر اس کو ٹیک اپ کیا ہے اور ان کا اور ہمارا حضور سن لیں ذرا، اسمبلی میں پاس تو ہونے دیں۔ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے، پیپلز پارٹی ان کے ساتھ اس پہ اتفاق نہیں کر رہی، حالانکہ ہمارا تو اعتراض ہے ان پہ کہ انہوں نے بہت سارا لیوریج دیا ہوا ہے ان کو، وہ بھی اتفاق نہیں کر رہی ان ٹی او آرز پہ جن کی بات یہ کر۔ ٹھیک، مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینے دیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ کامران صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک دور تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا جس میں افتخار محمد چودھری صاحب چیف جسٹس تھے، اور وہ بڑا متنازع دور تھا، اس میں آپ کو ساری چیزیں یاد ہوں گی، ان کے فیصلے سے بہت زیادہ فیصلے متنازع ہوئے، ان کی تعداد زیادہ تھی، اور اس کے بعد یوں محسوس ہوتا تھا کہ عدلیہ جو ہے اس کا اب وقار بہت نیچے چلا گیا۔ اب یہ جو کیس ہے، ایک ایسا کیس آیا سامنے عدلیہ کے کہ جس سے عدلیہ اپنے وقار کو بحال بھی کر سکتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آتا، اگر عدلیہ بحال کرنا چاہتی ہے اپنے آپ کو تو ان کے خلاف فیصلہ کر سکتی ہے۔ آپ زبردستی فیصلہ اس میں ایسے ہے نا کہ عدلیہ کو اپنا ایسے فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں جو پاپولر نہیں ہوتے، اور ایویڈنس پہ فیصلہ کرتی ہے۔ ممکن ہے کہ بعض چیزیں حقیقت ہوں، مگر اگر ایویڈنس نہ آئے تو پھر کیا کریں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ عدلیہ جو ہے اس بارے میں خاصی ٹچی ہوگی کہ اس کی عزت جو ہے وہ اس میں عزت سادات نہ چلی جائے، ان کو یہ سوچنا پڑے گا، اور اس میں ایک تو جلدی کرنا چاہیے، اور کرنا پڑے گا بھی شاید، جتنا سپیڈ مطلب جو نارمل سپیڈ سے زیادہ جا رہا ہے آپ دیکھیں باقی، کیونکہ یہی وہ نقطہ جس کی وجہ سے اپوزیشن سڑکوں پہ آئی۔ اپوزیشن کا خیال یہ ہے کہ اس نقطے پہ یہ عدالت پہ تھوڑا سا دباؤ بڑھا سکتے ہیں اخلاقی۔ تو ایک تو مطلب جلدی کا مسئلہ ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے، انصاف نظر بھی آنا چاہیے، اور سپریم کورٹ کو اگر انصاف اس کا نظر نہ آیا تو پھر انگلیاں اٹھیں گی۔ اچھا یہ فرمائیے کہ پاناما لیکس آپ کے سامنے ہے، کیا ان لیکس کی بیس پہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو ڈی سیٹ کیا جا سکتا؟ دیکھیے لیکس کی صرف بیس نہیں ہے، وہ اگر کوئی ڈیکلیریشن اور مس ڈیکلیریشن کی بات آ گئی، کوئی چیزیں اگر چھپائی گئی ہیں اور کوئی چیزیں ایسی لے جائی گئی ہیں، تو پھر جو ہے نا وہ ایسے ڈیکلیریشن جو ہے نا وہ مین چیز ہوگی، وہ مین چیز ہے، اور ان کی سٹیٹمنٹ ہے، ان کی فرض کیجئے 2011 کی ان کی ٹیکس ریٹرن ہے، 2013 میں جو انہوں نے لکھ کے جو ہے نا نامینیشن پیپر جو فائل کیے تھے، اور اس میں جو انہوں نے ایسٹس دیے تھے، اگر یہاں پہ مس ڈیکلیریشن آ گیا تو بہت سے کیسز ہیں مس ڈیکلیریشن کی بنیاد پہ اس میں 62-63 لگ جائے گا، پھر صادق اور امین سارا کچھ، اور صادق اور امین نہ رہے تو پھر ان کے ساتھ وہی ہوگا جو یسر رضا گیلانی صاحب کے ساتھ ہوا۔ وہ تو کنٹیمپٹ میں گئے نا، وہ تو کنٹیمپٹ میں گئے۔ یہ اس وقت تک پرابلم یہ ہے کہ صادق امین والے میں یہاں پہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے لائف ٹرم ہے، ابھی تک اس میں وہ پیریڈ جو ہے نا وہ ابھی تک وہ ڈٹرمن نہیں ہوا، حالانکہ بہت سی پٹیشن آئی ہوئی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی اس میں جو نا اس میں بھی کوئی مدت ہونی چاہیے، مگر ابھی تک سپریم کورٹ نے اس بارے میں۔ کامران صاحب یہ فرمائیے کہ اس میں ٹی او آر زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے میرا خیال ہے، کیونکہ ٹی او آر جو ہے وہ ڈٹرمن کریں گے کہ یہ کیس کس سائڈ پہ جا رہا ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ وہ ڈیکلیریشن
ایسٹ ڈیکلریشن کو اس میں شامل کرتے ہیں اور اس میں FBR کو انوالو کرتے ہیں اور جو ٹیکس ریٹرنز ہیں میاں نواز شریف صاحب کی اس کو شامل کرتے ہیں اور جو لندن کے ان کے فلیٹس ہیں ان کا ماضی اس کو کریتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے اس میں پھنسنے کی چانسز اگر تو یہ ساری چیزیں کنیکٹ کر گئی نا تو پھر مس ڈیکلیریشن کا کیس تو خود بخود بن جائے گا نا. ایک آدھ پٹیشن میں خیال شیخ رشید والی پٹیشن جو ہے وہ یہ ڈیکلیریشن اور مس ڈیکلیریشن سے متعلق ہے, اس میں یہی صادق اور امین والی بات ہے. تو اگر کہیں پہ کنیکٹ کر گیا یہ معاملہ اور پھر انہوں نے نہیں بتایا, ایڈمیٹڈلی آج کا جو جواب ہے آپ نے دیکھ لیا ہوگا, جواب میں انہوں نے وہی کہا جو انہوں نے نامینیشن پیپر میں لکھا ہے. کیونکہ اگر آبویس ہے نا سارا کچھ, اگر وہ لکھ دیتے کہ نہیں جی اس کے علاوہ بھی میرے پاس کوئی چیز ہے تو مس ڈیکلیریشن تو آج ہی ہو جانا تھا. مس ڈیکلیریشن تو آج ہی ہو جانا تھا. تو ان کی لا ٹیم بڑی مضبوط ہے اس لحاظ سے. یہ فرمائیے گا نہال ہاشمی صاحب کہ یہ جو آپ کے بارے میں پرسیپشن ہے کہ آپ کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آتا, آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ پرسیپشن جو ہے نا آپ کو اس بار کہیں ایسے نقطے پہ لے جائے گا جہاں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں, اس لیے کہ ہم نے ہمیشہ بڑی ایمانداری, دیانتداری اور ملک سے محبت کے ساتھ خدمت کی. ہم نے کبھی دو نمبری نہیں کی, ہم نے کبھی لوٹ مار نہیں کی. یہ پرسیپشن میڈیا قاضیز تو ڈیولپ کرتے ہیں جس کے آپ قاضی اعلیٰ عظما پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی آپ نے کہہ دیا, ابھی آپ نے کیا کہا, ابھی آپ نے کہا کہ جو لندن میں فلیٹ ہے, حضور آپ نے تو ججمنٹ دے دی. لندن میں آج پرائم منسٹر کہتے ہیں میرا کوئی فلیٹ نہیں ہے. آپ نے کہہ دیا, انہوں نے کہا نہیں ہے میرا کوئی فلیٹ, جو ہے وہ یہ. آپ نے کہہ دیا جو لندن میں فلیٹ ہے, بھائی نہیں ہے. ہم جو کہتے ہیں نہیں کہہ رہا, صدقے دل سے کہتے ہیں. صاحبزادوں کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ صاحبزادے ہمارے 93 سے لوگ اس فلیٹس کو دیکھ رہے ہیں. سر دیکھ رہے ہوں گے کئی لوگ. میں اپنے جس گھر میں رہتا تھا, میں کرائے میں رہتا تھا, بعد میں میں نے خریدا اسے. بات میں نے بھی نہیں خریدا, میرے بڑے بھائی نے خریدا, اس نے پھر مجھے گفٹ کیا. بات پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جو ہے یہی چیز وہ تلاش کر رہے ہیں. یہی تو ایویڈنس ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, یہی وہ چیز تلاش کر رہا ہے. سن لینا, بڑا بھائی اگر پیار میں کرا, وہ میں نے, میری ڈکلیریشن بھی یہی ہے. بات ساری یہ ہے کہ ان کے پاس اب کوئی پوائنٹ نہیں, کوئی کیس نہیں. انہوں نے کہا تھا نواز شریف, اور کتنی ڈھٹائی سے کہتے تھے چوری کرتے ہوئے پکڑا ہوا. شرم آنی چاہیے. اگر آپ قومی لیڈر ہیں, آپ کسی کو کہتے ہیں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا, کس طرح سے بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ عدالت کو دھمکی دیتے ہیں, آپ ججز کو دھمکی دیتے ہیں, اور یہ نیب والوں کو دھمکی دیتے ہیں, یہ ذرا بتا دیں انہوں نے دھمکی نہیں دی. تو دھمکی ہوتا کیا, پولیس اگر ڈنڈے مارے گی تو یہ بولیں گے. یہ آئی جی صاحب جس طرح کر رہے تھے, اور سن لے جی, بات سن لے ذرا, کس جرم میں ورکرز کو اندر ڈالا گیا. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ کوئی درخت, ہر کسان آپ کے لیے آگ لگاتا ہے, آپ کاروباری لوگوں کے لیے. میں آپ سے سن لے جی, سن لے ذرا بات, کہاں آگ لگی سن لے. آپ لوگوں کے انہوں نے صوبائیت پیدا کی. آپ نے نہیں, صوبائیت آپ نے بھائی بات تو سن لے ہاشمی صاحب, آپ بات لشکر کشی نہیں کر رہے تھے. پختون بھی اسلام آباد میں آ سکتا ہے, صرف اٹک سے کھانے والا کا اندر رہنے والا نہیں آ سکتا. لیکن میں آپ سے ایک بات کروں, سن لے جی, معافی آپ مانگے پہلے جو آپ نے کی ہے. دوسری بات یہ کہ مجھے یہ بتائیں کہ بات بڑی سیدھی ہے, اگر سی ایم نہیں مانتا تو عمران خان معافی مانگے. بات تو سنیں, ہمیں معافی مانگنی پڑے گی, مانگے گے آپ بھی تو مانگے جو قوم کے ساتھ کر رہے ہیں. اللہ سے معافی مانگ کے قوم سے بھی مانگے معافی. لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں, پیار آپ کو جو کرتے ہیں مجھے پتا ہے. بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں آپ کہ یہ ایسٹ ڈیکلریشن بڑی سیدھی سی بات ہے. یہاں تک ہے کہ آپ ان کے دیکھیں, وہاں پہ لکھا گیا 2 ڈیپینڈنٹ ہیں خواتین, ان کے نام تک نہیں دیے گئے. کبھی کسی اور میں ڈیپینڈنٹ ہے تو پتا والدہ ہے اور مریم بی بھی ہیں. اچھا نہیں بتائیں نا, ایسٹ ڈیکلیریشن جو ہے وہ بڑا کلیئر تھی. ہاشمی صاحب آپ یا بات کرنے دیں یا آپ خود بات کریں. نہیں آپ اپنے بولیں یا بات کرنے دیں. آپ بات نہیں کریں. ٹرمز آف ریفرنس کسی کو ہاتھ ہی نہ لگائے. اب ان کا کمال یہ ہے خصوصاً ہاشمی صاحب کا کہ کسی کو بات نہیں کرنے دیں. بات کرنے دیں, نہیں سر تو بات پھر کرنے دیں. آج یہ کہا ہے کہ پرویز خٹک صاحب دوبارہ اگر اس طرح آئیں گے تو میں اسی طرح روکوں گا. وہ بات آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ نے یلغار کی تھی. ٹی او آر پہ آپ آئیں پہلے, پھر اس پہ بات کریں, پھر اس بات پہ پہلے چلتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا عدالت کے وقار کی بات ہوئی. عدالت کا وقار ہمارے حق میں یا ان کے حق میں فیصلے سے نہیں آنا. عدالت کا وقار آنا ہے فیصلے کا, کہ فیصلہ کیا ہوا اور فیصلہ عوام پاکستان کو سرو کرتا ہے کہ نہیں. اگر یہ پاک ہیں تو کون ان کو کہے گا کیا ہے, اور اگر یہ پاک نہیں ہے, اگر یہ پاک ہے تو عدالت کیسے چھوڑے گی. اب انہوں نے کہا گھر ہی نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب وہاں رہتے کہاں ہیں جا کے؟ ارے بھائی بیٹے کے گھر پہ رہتے ہو. بیٹے کے گھر پہ, اچھا اچھا الحمدللہ. تو اگر عمران خان بیٹے کے گھر میں رہ سکتے ہیں تو بیٹے کے گھر میں رہ رہے ہیں. عمران خان کو آپ یہ کریں جی,
کوئی بنائے صاحب میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں وہ کے گھر میں رہتے ہیں جہاں مرضی رہیں ٹی او آر اس آدمی کے گھر میں رہتے ہیں جس نے مسلمانوں کو دہشت گرد کہا. ٹی او آر جو ہے نا کوئی ریلیونس ہے ان کی گفتگو کی. ٹی او آر جو ہے نا ٹی او آر یہ عدالت بنا دے اس میں عمران خان کا پہلا کریں اور دوسرا وزیر اعظم سے کریں. آپ دیکھیے گا ان کی تاریخ یہ ہے کہ یہ ملٹیپل ٹائم سپریم کورٹ پہ حملہ کر چکے ہیں اور یہ کبھی بھی نہیں کیا. یہ بھی کہ آپ بتائیں کہ نہیں کیا شجاعت اینڈ کمپنی ہم نہیں کیا ایسی میڈیا پہ بیٹھ کے اگر سجاد علی شاہ صاحب پہ انہوں نے حملہ نہیں کیا یہ ہر وقت حملہ کریں گے. آپ حلف اٹھائیں کہ آپ لوگوں نے حملہ نہیں کیا. میں نے اور ایم پی اے بیٹھے اور دوسری بات میں ایک اور مگر ہم اقتدار نہیں مانتے. آپ بتائیں ایسٹ ڈیکلیریشن اور دوسری بات یہ کہ ان کی فیملی کے بیانات اس پہ ہی فیصلہ ہو جائے گا. اخباری نہیں جو خود انہوں نے کہا تھوڑی فیصلہ ہوتا ہے. اب نہال صاحب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اب یہ اخباری بیان نہیں رہا, اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا گیا معاملہ. 9 MNs اب یہ قانون کا حصہ بننے لگا. 9 MNs کو ڈی سیٹ کیا جاتا ہے ایسٹ ڈیکلیریشن پہ. وزیر اعظم کو پہلے بنے گا تو وزیر اعظم بنے گا نا وہاں ان کے لیے قانون اور بریک آپ ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. کامران صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا عدالت ایسٹ ڈیکلیریشن کی بیس پہ فیصلہ کر سکتی ہے؟ جی بالکل کر سکتی. وہ کیسے کریں گے؟ اس کو کھولیں گے, ان کو پرانے تمام ان کی ریٹرنز کھولیں گے پرائم منسٹر صاحب؟ نہیں, ایسٹ ڈیکلیریشن تو ایک نامینیشن فارم ہے نا. نامینیشن فارم 2013 کا صرف اس کو دیکھیں گے, اس کو دیکھیں گے اور جو ایسٹس آ گئے اس کو دیکھیں گے. اگر وہ آپس میں کمپیئر کر لیں گے. لیکن فرض کریں کہ اگر وہ پرائم منسٹر صاحب کے جو فلیٹس ہیں 2 لندن کا جن کا ایشو ہے پاناما لیکس میں آئے, وہ اگر ان کا تعلق نہیں نکلتا ہے ایسٹ ڈیکلیریشن کے ساتھ, تو پھر دیکھیے نا اگر اس جو ایسٹس دیے ہیں اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ایک چھوٹا سے پلاٹ کا بھی تعلق نکل آیا تو پھر تو وائلیشن ہو جائے گی, مس ڈیکلیریشن ہو جائے گا. اور اگر نہیں نکلتا یا ایون اگر کوئی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے, کنیکٹ نہیں کر رہا, تو وہ سارے جتنے بھی اگر وہ ڈاؤٹ رہ جاتا ہے اس کا بینیفٹ انہیں کو ملے گا. اوکے, اب دیکھیے ایک تو ٹیکس ریٹرنز ہے, ان کو سائڈ پہ رکھ دیں, اس کے اندر بھی آپ کے ایسٹس وغیرہ ہوتے ہیں سارے, اس کو سائڈ. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ نے الیکشن لڑا تو آپ نے ایسٹ ڈکلیئر کیا اس میں, یہ صرف ان ایسٹس کو ٹچ کیا جائے گا, صرف اس میں ایفیڈیوٹس میں ہے. یہاں پہ اگر وہ ایسٹ جو ڈیکلیریشن ہے نا, یہاں پہ نامینیشن فارم کا ہے نا, یہاں پہ اگر مس ڈیکلیریشن ہو گیا تو پھر جو ہے نا اس پہ 62-63 یہاں پہ آئے گا. ٹھیک ہو. لیکن یہ فرمائیے کہ یہ جو ان کے ایسٹس ہیں نا جن کا ذکر کیا جا رہا ہے, جن کا پاناما لیکس میں ذکر آیا, یہ تو بڑے پرانے ہیں. مثلا یہ تو 70s میں جائے گا, 73, 74. ایسٹس تو آج بھی ہیں نا, اگر فرض کریں کہ یہ پین آج بھی میرا ہے تو آپ کو پیچھے سے کھولنا پڑے گا کیسے. اگر پیچھے سے نہیں کھلتا تو 2013 کی بنیاد پہ کیسے فیصلہ کریں؟ دو اس کے اینگل ہیں. ایک اینگل تو یہ ہے نا جو یہ کہہ رہے ہیں اپنے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے, کہاں پہ گئے. ایک تو یہ بات ہے, ٹھیک ہے نا جی, اس کو الگ کر لیجئے. دوسرا یہ کہ ایک چیز, یہ پین میرا ہے, آج بھی میرا ہے, اور میں اس کو ڈکلیئر نہیں کرتا, تو یہاں پہ میں اسٹیبلش کرنا پڑے گا نا ان کو کہ یہ میرا نہیں ہے. یہ عدالت کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ عدالت کو نہیں, وہ جو ادارے ہیں کمیشن خود تو نہیں کر سکے گا نا. جج صاحب کمیشن کسی سے انویسٹیگیٹ یا انکوائر کروائے گا, وہ انکوائری کے نتیجے میں یا انویسٹیگیشن کے نتیجے میں اگر یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے. چودھری صاحب آج تک چودھری صاحب جو حسین نواز ہیں وہ ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ کہاں سے آئے یہ جھمکے, کس نے دلائے یہ جھمکے, اب 2006 پہ آپ یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں ان کو جھمکوں کی بڑی ٹرمز آف ریفرنس میں. یو ہیو ٹو گو فار دی ایویڈنس. بات یہ ہے پھر آپ کو فرانسک آڈیٹر لینا. ٹھیک ہے سر مرتضیٰ بھائی, آپ کریں نا جی, آپ کریں نا, آپ کریں, فرمائیں. بہت شریف ہے جی. وہ کہتے ہیں کہ ہے عجب چیز یہ شرافت بھی, اس میں شر بھی ہے اور آفت بھی, ایسی شرافت. اچھا میں گزارش آپ سے, میں آپ سے نہیں ڈریں گے خدا کی ذات سے. تین چیزیں سر دیکھیں, اس میں بڑا کمپلیکیٹڈ ہے یہ میں جو عرض کر رہا تھا. سر میں تو عدالت کے فیصلے پہ میں کیسے اثر انداز ہو سکتا ہوں؟ بات بڑی کلیئر. ان کے اپنے بیانات خود آ کے میڈیا پہ, بیانات کی بیس پہ تو نہیں ہو سکتا. سن تو لے, ایڈمٹ کیا نا, ایڈمٹ کیا تو عدالت میں ایڈمٹ کریں گے. جس چیز کو الحمدللہ کہہ کے ایڈمٹ کیا جائے, کیا اس میں تو شرم کی بات نہیں, وہ تو الحمدللہ ہی رہنی چاہیے. دوسری بات میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ اب یہ دیکھیں, پچھلے 5 دن سے یوسف رضا گیلانی صاحب کا کیس ہوا,
اس وقت میں کیبنٹ میں تھا, منسٹر تھے اور انفارمیشن میں تھے, اس وقت بھی کچھ اشتہار چل رہے تھے حکومت کے, عدالت نے روک دیا. پچھلے 5 دن میں آپ منسٹری آف انفارمیشن سے یہ مگا لیں کہ انہوں نے کتنے اشتہار دیے ہیں کہ یہ روکنا چاہتے ہیں, یہ روکنا چاہتے ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ باہر لوگ استعفیٰ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ اثر انداز نہ ہو اداروں پہ. ہمارا یہ تھا کہ استعفیٰ یہ دے کہ یہ اثر انداز نہ ہو. اب سپریم کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کر لیا. 3 چیزیں ہیں, ان کے ایسٹس, ڈیکلریشن, منی ٹریل اوکے تھا, کہاں بکی, کہاں سے پھرا, کہاں گیا, کہاں پہنچا, کیا لیا گیا. منی ٹریل ایک آدمی نے دے دیا, بھائی پڑھیں گے نا. یہ فرمائیے شمشان صاحب کہ عمران خان صاحب کی جو اپنی نیازی سروسز ہے نا سر, وہ 2002 میں انہوں نے بھی ڈکلیئر نہیں کی. آپ ٹی او آر بنائیں اور ان سے شروع کریں. نمبر 2 پہ فنڈنگ لی ہے, بھائی کون سی فنڈنگ لی ثابت کریں آپ الیکشن یہ ہم پہ خلاف مقدمہ چل رہا ہے. جی بالکل مقدمہ تو چلتے ہوتے ہیں. بات یہ ہے جی, یہ کریں جو بھی ان کا فنڈڈ ہوگا وہ چلائے گا, جو بھی مقدمہ جعلی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا. یہ اپنے آپ کو ثابت کریں کہ یہ اچھے ہیں, ہمیں چھوڑے, ہمیں عدالت میں لے کے جائیں. اچھا کہہ رہا, آئین اچھا کہہ رہا, زمانہ کہہ رہا, زمانہ تو الیکشن جیتتے ہیں, آپ الیکشن ہار جاتے ہیں. ہم بالکل نہیں ہارتے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلے الیکشن میں پتہ لگ جائے گا آپ کہاں کھڑے. جگہ جگہ سائن بورڈ لگا یو ٹرن. اور میرے بھائی یو ٹرن کی بات نہیں ہے. اگر ہم عدالت کا فیصلہ نہ مانتے, یہ کہتے ہیں عدالت کا فیصلہ نہیں مان رہے. ہم نے مانی کیوں نہیں مانی؟ ہم نے عدالت کی مانی, آپ نے چڑھائی کی. حضور ہاشمی صاحب, ہم نے نہیں دی چڑھائیاں, آپ نے کی. تاریخ گواہ ہے کہ کسی جماعت نے اگر سپریم کورٹ کے کبھی چڑھائی کی تو مسلم لیگ نون نے یہ اخبار نہیں بہت کی. آپ بندے تو نہیں روک سکے. ان کو کہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں 8,000 تک, کچھ تو یار خیال کرو, کچھ تو خیال کرو. 10 لاکھ تھے ویسے. سر میری گل سنو, بچے مروا کے روڈ پہ ٹھٹر گئے. بچے ہم بالکل نہیں مروائیں گے, بچے یہ مرواتے ہیں. بچے ہم نہیں مرواتے, بچے ہم نہیں مرواتے, 50 اس سے زیادہ. بچے ہم نہیں مرواتے, بلیٹ پروف گاڑی. بچے ہم نہیں مرواتے, بچے یہ مرواتے ہیں. شہد وید پی کے بچے یہ مرواتے ہیں. وقت ختم ہو گیا. میں مہمانوں کا شکر گزار خاص طور آپ نے یہ ساری گفتگو سنی. فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا, لیکن عدالت کے لیے فیصلہ کرنا مشکل بہت ہوگا, لیکن یہ فیصلہ ایک زبردست قسم کا فیصلہ ہوگا جو پاکستان کی سیاست میں بڑی دیر تک یاد رکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.